ایران پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں پہلے 24 گھنٹوں کے اندر ٹاپ ملٹری لیڈرشپ اور سائنسدانوں کے قتل کے بعد سے یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد ایران کے اتنے اندر تک کیسے گھس گئی تھی کہ اسے ہر چیز کا علم ہو چکا تھا۔ اب اس حوالے سے اہم ترین معلومات سامنے آ رہی ہیں، جن کی روشنی میں موساد کے لیے کام کرنے والوں کو گرفتار کرنے کے بعد چوراہوں پر سر عام لٹکایا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملے سے پہلے طویل منصوبہ بندی اور سوچ بچار سے کام لیا۔ موساد کئی برسوں تک ایران کے اندر اپنا نیٹ ورک بنانے میں مصروف رہی۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی نے اہم ایرانی اداروں میں غدار ڈھونڈ کر انہیں اپنا ایجنٹ بنایا۔ اس کے علاوہ اس نے موجودہ حکومت سے ناراض لوگوں سے رابطے استوار کیے، انہیں اپنا مخبر بنایا، پھر شدت پسند گروہوں کو آن بورڈ کیا۔ اسرائیل نے ایرانی ریاستی اور حکومتی سیٹ اپ بارے ہر ممکن انفارمیشن اکٹھی کی۔ اس دوران بھاری رشوت دینے کے علاوہ ہنی ٹریپ کے ذریعے ایرانی افسران کو پھنسانے کا طریقہ بھی آزمایا گیا۔ ان افسران کی اہم ترین ملکی رازوں تک رسائی تھی۔ معروف لکھاری اور تجزیہ کار عامر خاقوانی اس حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا میں شائع ہونے والی خبروں کی سمری پیش کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ موساد کے لیے کام کرنے والی درجنوں یہودی خواتین نو مسلم ہونے کا تاثر دے کر ایران میں بس گئی تھیں اور وہیں شادیاں بھی رچا لیں، لیکن وہ اسرائیل کے لیے کام کرتی رہیں۔ یوں ان خواتین کو ایرانی حکومتی اشرافیہ میں سرایت کرنے کا موقع مل گیا، جہاں سے وہ ہر طرح کے اہم راز چرا کر موساد تک پہنچاتی رہیں۔ بہرحال سپائی ورلڈ میں ہنی ٹریپ ایک عام سی چیز ہے، خاص کر جہاں کسی قسم کی مذہبی یا اخلاقی بندش موجود نہ ہو۔ عامر خاقوانی بتاتے ہیں کہ کئی برسوں کے دوران اکٹھی کی گئی ان معلومات کی بنیاد پر اسرائیل نے تہران اور دیگر شہروں میں اپنے نیٹ ورکس کی مدد سے جنگ کے پہلے ہی دن قیامت ڈھا دی۔ پہلے ہی حملے میں ایران کی ٹاپ ملٹری قیادت، پاسداران انقلاب کے مرکزی کمانڈرز اور نیوکلیئر سائنسدانوں کو شہید کر دیا گیا۔ ان اہم شخصیات کے خفیہ ٹھکانوں پر پرفیکٹ ٹائمنگ کے ساتھ مؤثر وار کیے گئے۔ ایران کا شدید نقصان ہوا۔ دراصل جن لوگوں نے یہ جنگ لڑی تھی، جن کے پاس پورا پلان تھا، جن کے پاس قیادت، صلاحیت اور تجربہ تھا، وہ سب پہلے ہی دن موت کا نشانہ بنا دیے گئے۔ اس کے بعد بھی اسرائیل کی پوری کوشش رہی کہ رہبر انقلاب سید علی خامنہئی کی تمام قریبی ساتھیوں کو مار دیا جائے، اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی رہا۔ لیکن عامر خاقوانی کے بقول اس پورے منظرنامے میں پتہ چلتا ہے کہ اسرائیلی اپنی چالاکیوں، ہوشیاریوں اور جاسوسی نیٹ ورک کے باوجود ایران کو بالکل نہیں سمجھے۔ ایک طرف تو انفارمیشن کا یہ عالم کہ اسرائیلی ایجنٹوں کو اتنے اہم اور ہائی پروفائل لوگوں کے تمام تر ٹھکانوں اور نجی معلومات کی خبر تھی، لیکن دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایسا عقل فہم سے عاری شخص ہے کہ وہ ایرانی عوام سے اپیل کر رہا ہے کہ وہ ایران کی اسلامی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں تاکہ رجیم چینج ہو جائے۔ اسے ایرانی قوم کی نفسیات، کلچر، مزاج اور تیور کا ہرگز اندازہ نہیں ہے۔ اسے یہ پتہ نہیں کہ کوئی اچھی بھلی تحریک یا تنظیم بھی اگر اسرائیلی سپورٹ سے آنے کی کوشش کرے تو وہ فوری طور پر صفر ہو جائے گی اور ایرانی قوم اسے بے رحمی سے رد کر دے گی۔ لیکن اسرائیلی وزیر اعظم اور پشت پناہ امریکی صدر ٹرمپ تہران کے لوگوں کو دھمکا رہے ہیں کہ وہ تہران چھوڑ دیں ورنہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ عامر خاقوانی کہتے ہیں کہ ان دونوں کو ہرگز اندازہ نہیں کہ ایسی دھمکیوں سے ایرانی قوم ڈر کر شہر نہیں خالی کرے گی۔ وہ نہیں جانتے کہ ایران میں شہادت کے ساتھ ایک خاص قسم کا رومانٹزم وابستہ ہے۔ دنیا کے ہر مسلم معاشرے میں ویسے یہی جذبہ ہے۔ ایرانی قوم میں معاشرت اور ثقافت میں کربلا کے اشتہارے گھلے ملے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے ان عظیم الشان کرداروں کو وہاں رول ماڈل بنایا جاتا ہے اور انہی کے نقش قدم پر اپنی شہادت کی آرزو پالی جاتی ہے۔ عامر خاقوانی مزید کہتے ہیں کہ اسرائیلیوں اور امریکی منصوبہ سازوں کو یہ بھی علم نہیں کہ افغانستان، لیبیا، عراق، شام اور ایران میں بہت فرق ہے۔ ان چاروں ممالک کی اپنی فالٹ لائنز تھیں۔ وہاں نسلی، لسانی، قبائلی، مسلکی اختلافات اور مسائل موجود تھے۔ اسی وجہ سے وہاں خانہ جنگی ہوئی، مختلف مسلح گروپس بنے اور پھر امریکی یا یورپی حملے کے نتیجے میں جب حکومتی رجیم مسمار ہوئی تو متبادل قوتیں موجود تھیں۔ لیکن اس کے برعکس ایران ایک زیادہ منظم، یکجا اور شدید جذبات سے لبریز قوم ہے۔ وہاں کی بہت بڑی غالب اکثریت ایک ہی زبان بولنے والی، ایک ہی مسلک سے تعلق رکھنے والی ہے۔ عامر خاقوانی کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت نظام اور سسٹم میں خامیاں ہوں گی، مگر ایرانی قوم بہت آگے جا چکی ہے۔
اب ان پر پھر سے مردود سمجھے جانے والے شاہ کے خاندان کو مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تجربہ تو افغانستان میں بھی نہیں چلایا جا سکا تھا۔ یاد رہے کہ امریکی ظاہر شاہ کو وہاں مسلط کرنے میں ناکام رہے تھے۔ مختصر یہ کہ ایران میں جب بھی رجیم چینج ہوگا وہ فطری طریقے سے ہی ہوگا۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے بزور طاقت ایران کی موجودہ حکومت ختم کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔